الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی ملی بھائیوں بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. حضرات گرامی، اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لیتا ہے اور اس دین کا کام لے کر کے ہمیں اجر کا مستحق بناتا ہے. ہم اجر کے مستحق بنتے ہیں، ثواب کے مستحق بنتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہم سے لیا، یہ مسجد آپ نے تعمیر کی. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے. ہر مسلمان یہاں آتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہاں آنا ضروری ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم یہاں آتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے آتے ہیں. ابھی میں نے سورہ توبہ کی 18 نمبر کی آیت پڑھی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس آیت کی تشریح میں کرتا ہوں، آپ سنیں اور اس عمل کی فضیلت کا اندازہ لگائیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. اس سے مراد مومن اور مسلمان ہے. ظاہر ہے مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں، معبود برحق مانتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی زندگی، چند سال کی زندگی ہے، چند مہینوں کی زندگی ہے، چند ایام کی زندگی. بہت سارے لوگ جو پچھلے سال تھے اس میں سے کچھ لوگ آج نہیں ہوں گے، آج ان کے چہرے آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. آئندہ سال کچھ لوگ نہیں رہیں گے. سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہماری زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا. قبر کی زندگی پہ بھی ہمارا یقین ہے. تو آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ.
حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو قیامت قائم ہونے کا مطلب دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری یہ دنیا ختم ہو گئی اور آخرت کی دنیا شروع ہو گئی. آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اب اس دنیا میں جو ہم نے عمل کیا ہے قبر ہی سے ہمارے عذاب کا یا نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قبر کا عذاب برحق ہے، ظاہر قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، اور قبر کی نعمتیں بھی ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے گا، وہاں آرام اور راحت کی زندگی ہوگی نیک اور صالح لوگوں کے لیے. تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے گھر کو یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں. تو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انما یعمر، تعمیر، آباد کرنا. عامر لفظ ہے یہ. آباد کرنے کا مطلب ایک تو بنانا بھی ہوا، ظاہر بنائیں گے تبھی آباد ہوگی مسجد. تعمیر مسجد بھی اس میں داخل ہے. مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، ایک لفظ آیا ہے من بنا للہ مسجدن کمفحص قطعۃ او اصغر بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، چاہے وہ ایک پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹی مسجد ہو یا اس سے بھی چھوٹی، مطلب یہاں پرندے سے چھوٹی مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم پرندہ کا گھونسلہ جو ہوتا ہے اتنی ہی بڑی، ظاہر اتنی بڑی مسجد آدمی نہیں بناتا ہے، مطلب اس سے سادگی کی طرف اشارہ ہے. بالکل سادہ سے انداز کی مسجد بنایا جس میں چند لوگ اکٹھے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں. بالکل سادہ سی مسجد اگر کسی نے بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. جنت میں گھر بنائے گا. کہاں بنائے گا؟ جنت میں. آپ ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے. دنیا کے اندر آرام اور راحت کے لیے ہم گھر بناتے ہیں اور اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت ساری محنت کرتے ہیں. ایک آدمی اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنا گھر بنانے میں لگا دیتا ہے. گھر کو سنوارتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کے اندر ہر طرح کے آرام اور راحت اور آرائش اور زیبائش کی چیزیں رکھتے ہیں. خوبصورت گھر ہوتا ہے، اندر کا ماحول بڑا پرسکون ہوتا ہے. اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. اور جنت میں گھر بنانا، دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنا، دنیا کے اندر مسجد کی تعمیر کرنا. مسجد کی تعمیر آپ اگر یہ سمجھیں کہ ایک آدمی اکیلے پوری مسجد بنائے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو حیثیت نہیں دی ہے کہ وہ اکیلے ایک مسجد بنائے، اور مسجد اکیلے بنائے گا تبھی اس کو جنت میں گھر ملے گا، ورنہ نہیں. مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، ظاہر ہے اتنی بڑی مسجد جو آپ نے بنائی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے یہ، اور ہر آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا. اور جس کا بھی ایک پیسہ اس میں لگا یا محنت لگی، وقت لگا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال سے محروم کر دیتا ہے. پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، روپے نہیں ہے، مال ان کے پاس نہیں ہے، وہ مال نہیں لگا پاتے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا جسم لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، مسجد کے کام کے لیے کہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مسجد میں وقت دیتے ہیں، کام ہو رہا ہے اس کام کی نگرانی کرتے ہیں. کچھ اینٹ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتے ہیں، کچھ گارے رکھ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں مسجد کی تعمیر کرنے میں داخل ہیں. پیسہ لگانا بھی ظاہر بدرجہ اولا داخل ہے. ایک آدمی اکیلے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اکیلے ایک مسجد کہیں کسی محلے میں بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ پیسے لگاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ان کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، لگتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، اجر کا مستحق قرار دے گا.
اور جنت میں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بنائے گا. بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں وقت لگایا, اپنا پیسہ لگایا, آج مسجد بن کر کے تیار ہے. الحمدللہ آپ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوں گے یا آئندہ چند دنوں میں اس کے اندر نماز ادا کریں گے. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایک اور حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائل مساجد فی الدور وان تنظف او تطیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محلوں میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہم اس مسجد کی صفائی ستھرائی کریں, اس مسجد کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو کے اندر خوشبو وغیرہ چھڑکیں تاکہ ماحول اچھا ہو. تنظف اور تطیب, مسجد کی صفائی ستھرائی کی جائے, مسجد کے اندر خوشبو وغیرہ رکھی جائے, اس کا بھی حکم دیا. 3 باتیں ہیں اس کے اندر. مسجدیں بنانے کا محلوں میں, یعنی ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے. ہر محلے کا مطلب جہاں اتنے لوگ ہیں کہ مسجد کو آباد کر سکیں, مسجد میں آئیں, مسجد میں نماز ادا کریں. ہر مسجد میں جمعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. مثلا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے مسجد دور ہے تو قریب میں آدمی مسجد بنا سکتا ہے. محلے کے لوگ اتفاق کریں کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے تو وہاں مسجد بنا سکتے ہیں اور مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اور حالات اور ماحول اس طرح کے ہیں کہ وہاں جمعہ بھی ادا کیا جائے تو آدمی جمعہ بھی ادا کر سکتا ہے, ورنہ کوئی جامع مسجد ہے جہاں آدمی جا کر کے جمعہ ادا کرے تو یہ اور بہتر ہوتا ہے. تو مسجد بنانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں, اور مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی آپ دیکھیے. مکہ کے اندر اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا, خانہ کعبہ, اور مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ دوسری کوئی مسجد آپ تعمیر کریں. چھپ کر کے لوگ عبادت کرتے تھے. وہاں ایک کشمکش کا ماحول تھا. کفار اور مشرکین مکہ ہمیشہ لڑتے بھیڑتے رہتے تھے, لیکن خانہ کعبہ وہاں موجود تھا. خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے اور جو مسلمان ہو چکے تھے لوگ وہ لوگ بھی جاتے تھے وہاں اور چھپ کر کے عبادت کرتے تھے. تو یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مکہ میں پہلے سے موجود تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, مدینہ میں ابھی آپ داخل نہیں ہوئے, ابھی قباء میں تھے, وہیں آپ نے مسجد تعمیر کر دی. قباء میں, مدینہ سے کچھ پہلے قباء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی اور وہاں نماز ادا کی. اور پھر جب مدینے کے اندر آئے اور مدینے کا ماحول سازگار دیکھا تو وہاں مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی. اور مسجد نبوی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے, اسی لیے اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. اور بہت زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر. ایک نماز, ایک رکعت کی 1000 نماز پڑھنے کی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے مسجد نبوی. اور مسجد حرام جس نے دیکھا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق اسے دی, اپنے گھر کی زیارت کروائی. اور جو آدمی نہیں کر سکا ہے اس کو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ایک بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے دے, اس کی صلاحیت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکہ پہنچائے اور ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم مکہ پہنچیں, وہاں حج کریں, عمرہ کریں. اور مسجد نبوی کی زیارت یہ حج اور عمرہ کے اعمال میں داخل نہیں ہے, لیکن مسجد نبوی کی زیارت کرنا حدیث میں ہے کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں سفر کر کے آدمی جا سکتا ہے اس کی زیارت کے لیے. تو اس میں مسجد حرام ہے مکہ یعنی بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ, اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو مسجد کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. مسجد کی بنانے کی بھی بڑی فضیلت ہے, مسجد تعمیر کرنے کی اور مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنے کی بھی. امام بخاری کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں. بخاری شریف جو لوگ پڑھتے ہیں, بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی پہ گفتگو کی جاتی ہے, باتیں کی جاتی ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے اور ان کے زمانے نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عمل تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے. دیکھیے اتنے بڑے امام
امام بخاری کون ہیں آپ جانتے ہیں، بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی ہے، اور جو صحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کے مرتب امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے ذہین و فطین انسان۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد میں وہ جھاڑو دیتے تھے، اور جو گرد و غبار مسجد کے اندر سے نکلتے تھے اس کو اپنے کرتے کے اور اپنے قمیض کے دامن میں رکھ کر کے باہر پھینکتے تھے۔ ان کا یہ عمل تھا۔ اتنے بڑے امام، آج ہم لوگ اگر علم والے ہیں یا دولت والے ہیں یا کوئی بڑے عہدے اور منصب والے ہیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کو آر سمجھتے ہیں، آر کی بات سمجھتے ہیں کہ یہ تو آر کی بات ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے جس کو چند تنخواہ پہ ہم نے چند پیسے دے دیا اور اس کو نوکر رکھ دیا، اب وہ مسجد کی صفائی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی رکھنا ضروری ہے، مسجد میں آپ نے امام رکھا، مؤذن رکھا، یہ اچھی بات ہے، لیکن مؤذن اگر جھاڑو دے رہا ہے آپ بھی آ کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں، اور کچھ دن کے آپ بھی ہٹا دیں، کچھ گندگی گرد و غبار کہیں ہے اس کو آپ بھی ہٹا دیں، اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ مسجد کے گرد و غبار کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے باہر لے جا کر کے پھینکتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ جب ان کی موت ہوئی، موت کے وقت جب ان کو قبرستان میں دفن کرنے لے جایا گیا اور ان کی قبر جو کھودی گئی تھی، وہاں ایک عجیب طرح کی بہت ہی بہترین خوشبو پھوٹی۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے محسوس کیا، پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کہ کسی نے اتنی اچھی خوشبو لگائی ہوگی، لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ لے رہا ہے، اور اتنی زیادہ خوشبو اور اچھی خوشبو۔ پھر قبر کے جتنے قریب لوگ ہوتے گئے اتنی ہی زیادہ خوشبو، مٹی سے وہ خوشبو آ رہی تھی، اصل میں مٹی سے، قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چونکہ ان کا اور بہت سے آدمی اعمال کرتا ہے، وہ بڑے امام تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اندازہ ہے علماء کا کہ انہوں نے وہ عمل جو کیا مسجد میں جھاڑو دینے کا اور اس کو اٹھا کر کے اپنے دامن میں پھینکنے کا، دامن میں سمیٹ کر کے گندگی پھینکنے کا جو عمل انہوں نے جاری رکھا اپنی پوری زندگی، اس کی وجہ سے ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ مٹی اٹھانے لگے گھر لے جانے کے لیے، لیکن اس پہ پابندی لگائی گئی تاکہ یعنی مٹی ان کی قبر پہ ڈالی جا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اصل میں کبھی کبھی کوئی کرامت دکھاتا ہے، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کبھی کسی انسان کے ذریعے سے کرا دیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اگر نہ بھی ہو تب بھی یعنی ہمیں حدیث سے ہی یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، اور مسجد میں آنا یہ بہت بڑی چیز ہے، مسلمانوں کا شعار ہے مسجد میں آنا۔ مسجد میں کس لیے آنا؟ من راح المسجد او غدا اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما راح او غدا۔ جو آدمی صبح اور شام مسجد میں آتا ہے، صبح و شام مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان بنائے گا جنت کے اندر۔ بہت بڑی بات ہے یہ، مسجد میں آنا جانا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا، ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو مسجد میں آنا جانا کا مطلب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنا، اور بھی مسجد کے اندر کسی وقت تلاوت کے لیے آنا، دنیاوی گفتگو کے لیے نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کے بہت سے لوگ دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہ پتہ نہیں ناپاک چیز کھینی بھی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ سگریٹ پیتے ہیں یا بیڑی پیتے ہیں مسجد کے اندر۔ میرے بھائیو، یہ بہت غلط چیز ہے، یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ویسے تو کھینی کھانا اور بیڑی پینا، سگریٹ پینا یہ حرام ہے اور ہر جگہ حرام ہے، لیکن مسجد میں اگر بیٹھ کر کے کوئی یہ کام کرتا ہے، بہت سے لوگ
بعض مؤذن ہی کو رکھ لیتے ہیں ایسا جو ہمیشہ ہمارے ہاں اس طرح کے مؤذن ہی ملتے ہیں جو خینی اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے. کئی بار میرا ان سے جھگڑا ہوا, میں نے ان کا وہ نکال کر کے پھینکا کہ یہاں یہ کام آپ مت کیجئے, جا کر کے باہر کیجئے اگر نہیں چھوڑنا ہے تو, نہیں تو چھوڑیے. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں کوئی گندا کام نہ کرے. مسجد میں سونے کا مطلب رات بھر آدمی سوئے اور کبھی آیا آدمی نماز پڑھا, تھوڑی دیر لیٹ گیا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی آدمی مسجد میں مجبوراً سو بھی سکتا ہے, جیسے مسافر ہے اور آیا گھر نہیں ہے اس کا, سو سکتا ہے. لیکن مسجد کو گھر کی طرح بنانا کہ گھر میں جیسے سوتے ہیں اس طرح سے مسجد میں سوئیں, یہ مناسب نہیں ہے. نماز کے لیے آئے, قرآن کی آپ نے تلاوت کی, تھکاوٹ ہو گئی, کچھ دیر سو گئے, نیند بھی آ گئی, یہ ساری چیزیں جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کبھی کبھی لیٹ جاتے تھے مسجد میں. لیکن مسجد اصل جس کام کے لیے ہے وہ نماز ادا کرنا. آپ کا گھر یہاں قریب ہے, آپ مسجد میں آ کر کے جماعت کی نماز پڑھیں. فرض نماز آپ مسجد میں آئے. فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کو بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی, گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. فرض نماز ایک اندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے کہ لے کر کے مجھے مسجد میں آئے, آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جا کر تم گھر میں نماز پڑھ لو. لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے طلب کیا, اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو آپ نے کہا فعجب, نہیں, اب تمہیں اجازت نہیں ہے, تمہیں مسجد میں آ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. بہت سے لوگ بہت ہلکا اس کو لیتے ہیں کہ چلو اذان ہو گئی ہم نماز پڑھتے ہیں, گھر ہی میں نماز پڑھ لیں. بہت زیادہ اگر مجبوری نہیں ہے, اتنا بیمار آدمی نہیں ہے کہ مسجد میں چل کر کے آ نہ سکے, تبھی اس طرح کی بیماری ہے کہ آدمی نہیں آ سکتا ہے, بہت زیادہ مجبوری ہے تبھی, یا کبھی کسی خاص وقت میں جیسے بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی اور امام نے اعلان کر دیا کہ گھر میں مسجد پڑھ لیں, گھر میں نماز پڑھ لیں, یا کبھی یعنی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, امام نے اذان دے کر کے مؤذن نے اعلان کر دیا, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کراتے تھے کہ اذان ہوئی اور اسی میں آپ نے یہ بھی اعلان کرا دیا صلو فی رحالکم, تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ کبھی کبھی خاص وقت میں جب بہت زیادہ بارش ہو, بہت زیادہ ٹھنڈی ہو, یا آدمی مجبور ہے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے, اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے, ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو چلتے پھرتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, محلوں میں گھومتے ہیں, ادھر ادھر اپنا کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا میرے بھائیوں فرض نماز یہ جائز نہیں ہے. انہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں سنت اور نوافل اور تہجد کی نماز وغیرہ آدمی گھر میں پڑھے, بلکہ یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ وہاں ریا اور نمود نہیں ہوتا. آدمی رات میں اٹھا 2 بجے 3 بجے اور گھر میں وضو کیا اور گھر ہی میں اپنی نماز اس نے شروع کر دی, تہجد اور نفل کی نماز شروع کر دی, کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے. گھر میں زیادہ سے زیادہ بیوی یا بچے دیکھیں گے, جو گھر کا معاملہ ہے. دنیا کے اندر تہجد آدمی پڑھتا ہے لیکن لوگوں میں اس کی تشہیر کرے, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنا یہ بہتر ہے. اور ایک حدیث اور میں آپ کو سناؤں, 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. یہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے. دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے, مطلب کیا ہے, اس کا دل نکال کر کے مسجد میں لٹکا دیا جائے, ظاہر ہے یہ نہیں, یہ تعبیر ہے, حسن تعبیر. کہتے ہیں نا کہ میرا دل فلاں سے لٹکا ہوا ہے, فلاں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ایک مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو اب مسجد سے جب نکل رہا ہو تو اس کے دل میں ہو کہ دوسری نماز کے لیے بھی ہم آئیں گے مسجد میں, اور اذان کی آواز سننے کی وہ کوشش کرے. گھڑی پہ اس کی نگاہ ہے کہ اب اذان ہوگی, اب ہمیں نماز پڑھنے چلنا ہے. یعنی مسجد میں آنے کے تعلق سے وہ ہمیشہ سوچتا رہے. کاروبار میں لگا ہوا ہے, کام چھوڑ کر کے وہ مسجد میں بیٹھے گا نہیں. مسجد میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ رات دن مسجد میں بیٹھے رہیں. قلبہ معلق بالمساجد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, آپ اپنے بال بچوں میں لگے ہوئے ہیں, خاندان میں ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں,
کما رہے ہیں، لیکن نماز کی فکر آپ کو لگی ہوئی ہے، مسجد کی فکر آپ کو لگی ہوئی ہے۔ جیسے اذان ہوئی آپ مسجد میں آ گئے اور آپ نے نماز ادا کر لی، پھر مسجد سے نکل کر کے گئے، اور کبھی کسی وقت اور بھی موقع مل گیا مسجد کی نماز کے علاوہ وقت میں بھی آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے وہ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، علمی مجلسیں بھی مسجد میں قائم ہوتی تھی۔ ما من بیت من بیوت اللہ یتلون فی کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، اور مدارسہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکونت نازل فرماتا ہے۔ سکونت، آسمان سے سکونت نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں پہ اپنا پر پھیلا دیتے ہیں، فرشتے اپنا پر پھیلا کر کے اپنے پر کے سائے کے نیچے ان کو رکھتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں مسجد کی فضیلت میں، مسجد آنے کی فضیلت میں، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی فضیلت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد سے محبت جس طرح سے ہم اپنے گھر سے محبت رکھتے ہیں، گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، اس طرح سے ہم مسجد سے بھی محبت رکھیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، مسجد میں پیسہ لگائیں، جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے جتنی سہولت دی ہے اسی حساب سے آپ مسجد کے اندر اپنا پیسہ لگائیں، وقت لگائیں، مسجد کے اندر عبادت کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اگر حالات سازگار رہے اور حکومت کی طرف سے ہمیں اجازت رہی تو انشاءاللہ ہم مسجد کو اور زیادہ آباد کریں گے، مسجد کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کے اندر یعنی اس طرح سے ہم اس کی فضیلت کو پا سکتے ہیں کہ روزہ رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، قرآن اسی رمضان کے اندر میرے بھائیوں اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ایک الگ موضوع ہے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یاد دلا دیا، صرف اشارہ کر دیا کہ یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں ہم روزے کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، مسجد کو آباد کرنے کا اہتمام کریں۔ مسجد میں اگر کوئی سائل آتا ہے، کوئی مسافر آتا ہے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی بھی مسافر آیا، وہ ظاہر ہے یہاں اس کا گھر نہیں ہے، یہاں اس کے رشتہ دار نہیں ہے، ہم سب مومن اور ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کے حصے دار ہیں۔ کوئی آدمی ہماری مسجد میں آ کر کے بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، مسافر بنتے تھے، اور دوسرے مسلمان ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نیکیاں سمیٹنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، یہ ذریعہ ہیں۔ ان تمام ذرائع کو ہمیں اپنانا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ خیر اور نیکی اور بھلائی کا کام لے، زیادہ سے زیادہ ہم سے اپنی عبادت کا کام لے۔ مسجدیں آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسجدیں تعمیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و عاجل عطا فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں الہا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہا ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرما۔ الہا جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأتم وأهم وأكبر.